اللہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم بات آپ نے سماعت کی ہے۔ حق ظن بجتا رب العزت والجلال سے دعا ہوں کہ رب العزت ہم تمام سامعین و ناظرین کو تمام ہی باتوں پر جو حضرت کی زبان سے رب العزت والجلال نے کہلوانی ہے، ہم سب کو خوب عمل کی توفیق دے۔ بارہا آپ مجھ سے سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ حضرت کی تقریر کے بعد جمعۃ المبارک کے حوالے سے اب چندہ مزید کوئی تقریر کی ضرورت بھی نہیں، اور وقت بھی جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ مزید کچھ بات عرض یا آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا جائے۔ چونکہ آج جمعۃ المبارک میں مجھے جس عنوان یوں کہہ لیں جس ٹاپک پر آج بات کرنی تھی، رکھنی تھی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل و برکات، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فضیلت، اہمیت، افادیت، قدر و منزلت، برکات، اس کے اللہ رب العزت کی طرف سے اس نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث سے، تاریخ و سیر سے، اصحاب رسول سے، اسلاف سے، مؤلفین، مفسرین، مدبرین، محققین، متعلمین، معلمین، سب سے جو ہے کیا ثابت ہے، جو چیز آیا ہے اس پر مجھے تھوڑی بہت بات جو میں نے پورے ایک ہفتے میں مختلف کتابیں میں نے مطالعہ کر کے جو ہے ایک خاکہ میں نے تیار کیا ہے، اسکیچ، مگر سمجھ نہیں ہے انشاءاللہ گزشتہ جمعے میں بس ایک بات بتا دوں۔ بہت سارے لوگ ہم سے کیا اور لوگوں سے بھی جو ہے آپ پوچھتے ہیں فون کر کے، کچھ لوگ ہیں دیکھیں اللہ رب العزت والجلال قرآن مقدس میں فرماتا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اناث بیٹی کو کہتے ہیں کہ لڑکا دینا اللہ کا کام، بیٹی دینا بھی اللہ کا کام۔ ادھر سر ٹیکنے سے، سر پھوڑنے سے، منتیں ماننے سے اور جی حضوری کرنے سے، کہیں سر جھکانے سے، ترہانے سے، بغلانے سے اور تحفہ و تحائف دے کے کسی کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ایسا ہوتا تو عرب کے اندر جن کا یہ معمول تھا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا ہے تو ان لوگوں کی جو ایک رسم جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کے اندر جو ایک عادت تھی، عادت کیا تھی کہ وہ جب ان کے یہاں لڑکی ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس کے پیچھے کی ریزن مطلب یہ کہ ان کو بچیوں کو دفنانے کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آر سمجھتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی اور کی نکاح میں دیں، کسی اور کی زوجیت میں دیں، یعنی میری بیٹی کا کوئی ہسبینڈ ہوگا، کوئی اس کا شوہر ہوگا اور وہ میرا داماد ہوگا، میں اس کا سسر ہوں گا، تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو بھاتی نہیں تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت محمدی نے بیٹیوں کو، ماؤں کو، عورتوں کو بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، ماں کی صورت میں اور جو ہے نا چچی کی صورت میں کیا عزت عطا فرمائی ہے، آپ سب جو ہے نا بارہا اس پر سن چکے ہیں۔ آپ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بیٹی ہی بیٹی ہوتی چلی جا رہی ہے، بیٹی ہی بیٹی ہو رہی ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، نرینہ اولاد بیٹا ایک بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ کچھ جگاڑ کرتا ہے، بھائی جگاڑ کیا لگائے گا، وہ بیٹی دینا بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، آپ جگاڑ کیا لگائیں گے؟ مگر مدارج النبوت صاحب کتاب نے ایک بات لکھی ہے
اور اسی طرح سیرت المصطفیٰ ہے، خصوصیات مصطفیٰ ہے، مختلف کتابوں کے حوالے سے یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ماننے والے علماء نے ایک بات لکھی ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ جہاں تک اس حدیث کی صحت پر سوال ہے، جمعہ کے بہت مختصر وقت میں چونکہ ان کو پیغام آپ کو دینا ہے، اعلان بھی کرنا ہے، تو یہاں اس کی جو ہے نا قطعی جو ہے نا وقت نہیں، ضرورت اس بات کی میں سمجھتا نہیں ہوں۔ بس آپ اتنا نوٹ کر لیں کہ لکھا ہے کہ جس کی بچی ہو رہی ہے، نرینہ اولاد کوئی نہیں، نرینہ بولے تو لڑکا اس کا کوئی نہیں، وہ یہ نیت کر لے، عہد کر لے کہ میرا اب جو بچہ ہوگا اس کا نام محمد کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھا ہے کہ اچھی عقیدت سے، اچھی نیت سے، بہتر نیت سے، بہتر نیت سے، نیت اچھی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس نام کے فیوز و برکات علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ قرآن مقدس میں 4 مقامات پر لفظ محمد کا استعمال ہوا ہے، 4 مقامات پر لفظ محمد کا مینشن آیا ہے، ذکر آیا ہے۔ اس کے فیوز و برکات، انوارات اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اس نام کے برکت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ نام اگر رکھ لیتا ہے اور نام کی نیت پہلے کر لیتا ہے کہ اگر میرا بچہ دنیا میں اب آئے گا اور وہ بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نام مبارک کی برکت سے اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں جمعہ میں جو بات ہوتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، ہو گیا وقت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اس کے برکات، اس کی خصوصیات، اس کے انوارات، اس کے خوشبو، آپ بس اس سے اتنا سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرماتے ہیں کہ محبوب ہم نے تیرا نام کا اونچا بڑا چرچا بلند کر دیا ہے، میں نے آپ کے نام کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اور کیسا بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں فرماتے ہیں ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی جو ہے جو راوی ہے اس حدیث کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتانی جبرائیل فقام، کہ جبرائیل میرے پاس آئے تو فرماتے کیا ہے، ان ربی یقول ربی وربک لک، کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی اسم گرامی ہے اللہ کیسے بلند کرتے ہیں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس پر جو ہے اس سوال پر کہتے ہیں اللہ اعلم، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں ذکرت معی، کہ بلندی کی عالم یہ ہوگا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد رسول اللہ کا بھی نام صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کہ اپنے بھی اس نام کو لیتے ہیں محبت سے، بیگانے بھی لیتے ہیں، دشمن بھی لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس نام کی فیوز و برکات کا یہ عالم ہے، اگر پورے جہان کے دشمن مل کر اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، اور وہ اس بات پر مل بیٹھے اور ڈسکس کرنے لگے کہ لفظ محمد پر اگر ہم نقص نکالنا چاہے یا کمی نکالنا چاہے یا اس نام کے متعلق ہم کچھ غلط بات کرنا چاہے، اس نام کے برکت کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کے کفار، مشرکین، ملحدین، منافقین سارے جمع ہو جائے اور اس نام پر وہ اپنے غلط تبصرہ کرنے پہ آ جائے، پوری دنیا مل کے جو ہے نا کرنے پہ آ جائے، سارے کے سارے عاجز لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غلط کمنٹ کرنا تو دور کی بات ہے، ذہن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں آ سکتی ہے۔ بہت ساری خصوصیات ہیں، برکات ہیں۔ میرے نبی کا نام تو قرآن میں تو ہے ہی ہے، آدم جو کتاب آسمانی گرنتھ، توریت میں بھی تذکرہ، انجیل میں بھی تذکرہ،
زبور میں بھی تذکرہ 104 104 کتابیں، 4 کتابیں چونکہ یہ معروف اس وجہ سے یہ 4 کو ہم جانتے ہیں، ورنہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے، تو اور بھی کتابیں نازل ہوئی تھی۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا انسانیت اس نام مبارک کو، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور ادب اور عزت کی وجہ سے تو نام لیتے ہی ہیں، باوجود یہ کہ جانور بھی آپ کے نام سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کی بات ہے، باغ سے ہو کے گزر رہے تھے، ایک اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی کانوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اونٹ جو ہے نا اپنی اس ادا سے مجھے قریب بلانا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے، سامنے جب گئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ اب بتائیے جانور کی وہ جو بڑبڑانے میں وہ کیا اس کی آواز اور اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے، وہ کیا بتانا چاہتا ہے جانور کی آواز کو ہم سمجھتے ہیں بھائی نہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں سامعین، قرآن مقدس کے حوالے سے ایک آیت کے جو ہے نا مفسرین نے تبصرہ کرے اور پھر کچھ لوگوں نے اس پر جرح بھی کی ہے۔ خیر ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کی جو ہے نا جب آواز سن کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ اونٹ کس کی ہے، بتایا جاتا ہے تو ایک صاحب بتاتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے نا یہ رجل للانصار، ایک انصاری کا ہے، اسے بلایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے فرماتے ہیں کہ اونٹ نے آپ کے متعلق 3 شکایت مجھ سے کی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس کے رسول و برکات و انوارات اور اس کی فضیلت، اہمیت، افادیت بہت زیادہ ہے، بس جان لیں کہ 3 شکایت آپ فرماتے ہیں۔ پہلی شکایت یہ کی ہے کہ آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہیں اور اس کے عوض میں کھانے کو کم دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں بھائی؟ ڈنڈی مارنے کا کام یہ آج ہم بھی کرتے ہیں، اپنے سامان کو ہم اچھی کوالٹی کا بتاتے ہیں، اچھی کمپنی سے کا پروڈکٹ جو ہے نا جو ہے بتاتے ہیں اور اس کو ظاہر کرتے ہیں، اچھی بتا کر جو ہے نا کوالٹی، کوانٹٹی تمام چیزیں ہم اچھی دکھانے کی پوری اپنی زور طاقت لگا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح تعلیم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، فرمودات، تعلیمات، ان کی احادیث اور شریعت مطہرہ کے اندر اگر ان کتابوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرماتے ہیں کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، آئندہ اس کا خاطر کا خیال رکھنا۔ دوسری شکایت یہ کی ہے کہ تم اس کو وقت پر پانی نہیں دیتے ہو، پیاس ابھی لگی ہے، بھوک کی شدت کے مارے جو ہے جان حاشیے پر جو ہے نکل آئی ہے، اور ہم ہیں کہ کھانے کی ضرورت ابھی ہے اور آپ اگر عشاء کے بعد کھانا دیجیے گا تو بتائیے بھوک ملے گی کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب پیاس لگتی ہے تو تم صحیح وقت پر پانی نہیں دیتے ہو۔ اور تیسری بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خاطر خواہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بڑی فضائل ہے، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے، اس نام کی بڑی عظمت کتابوں میں اس کے اندر آئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس مہینے کے حوالے سے جہاں ہم اچھل کود کرتے ہیں اور ایک دن نام لے لیتے ہیں، سال کے ایک مہینے کی کسی ایک دن میں دھوم دھام مچا لیا، ادھم مچا لیا اور ادھر ادھر حملہ کر لیا، یاد رہے کہ یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ نبی کا نام لیوا، نبی کا چاہنے والا، نبی کا عاشق، نبی کی اتباع کرنے والا، نبی کی سنتوں کو اپنانے والا، نبی کی شریعت کو فالو کرنے والا اور اس کے فالوورز کے یہ طریقے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ گزشتہ یا پیوستہ ہفتہ کی باتیں میں نے کہا تھا کہ
کہ میرے نبی علیہ السلام کے آخری ایام تو ایک روز پہلے کی بات ہے کہ آپ اس کی تاکید فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ نماز کا اہتمام کرتے رہنا، نماز چھوڑنا نہیں۔ اس لیے اگر آپ کے یہاں نرینہ اولاد نہ ہو اور آپ اگر نیت کر لیتے ہیں پہلے کہ اگر میرے یہاں بچہ ہوگا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ لفظ محمد، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے برکت کی وجہ سے اس کو نیک صالح بھیجا جاتا کرے گا، کیونکہ نام بھی تو پوری کائنات کے سب سے بزرگ ہستی کا رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ اس مہینے سے عہد کریں، عزم مسلم کریں کہ آج کے بعد جب تک ہماری کھڑکیاں کھلی ہیں، یعنی دونوں آنکھیں کھلی ہیں، ہم زندہ ہیں، حیات اور زیست ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو آخری شام تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال کے حکموں پر عمل کریں گے، شریعت پر مکمل عمل کریں گے، نبی کی تعلیمات پر، ارشادات پر، فرمودات پر خوب عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بھائی ایک دعا اعلان ہے، سماعت کریں۔